مثال کے طور پہ اس کو آپ میں شامل کرتا ہوں، مجھے کوئی کہے کہ مجھے شراب لا کر دے دو تو یہ برا کام ہے کیونکہ شراب حرام ہے. لیکن اگر مجھے کوئی ایسی بات کہے جو کہ میں کر سکتا ہوں لیکن وہ حرام نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اس کا حق بھی نہیں ہے، تو یہ سفارش ہوگی یا رشوت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے جتنی گفتگو جی پہلے اس پہ روشنی ڈال دیں. اور آپ نے جتنے سوالات کیے اور جن سوالات میں نے محسوس کیا کہ کچھ تشنگی باقی ٹھیک ہے، ہم اس کو پہلے مکمل میں آپ کی تسبیح کو دانوں کی پھینک سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی. آپ دلوں کے راز کشف کے ذریعے سے جان لیتے ہیں. اچھا، آپ اس میں یہ ہے کہ رشوت جو ہے یہ معاشرے میں ایک ایسا ناسور ہے جو پورے معاشرے کو تہوبالا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ لفظ ہمارا معاشرہ کہیں سے کیونکہ سارے معاشرے ایسے نہیں ہیں. انسانی معاشرہ، حیوانی معاشروں میں تو یہ نہیں ہوتا. انسانی معاشروں میں آپ کہاں دیکھیں گے رشوت؟ انسانی معاشرہ، ہم بھی ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہے نا. ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اب ہم انسان ہیں، انسانی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے. رشوت ظلم کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے اس پر لعنت بھی کی گئی اور اس کو بازار گرم کرنے والے کو جہنمی بھی فرمایا گیا ہے. کیا پہلے یہ ڈیفائن کریں. اب ہم اس طرف آتے ہیں. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا حقدار ہے تھا. کہ نہیں. مثلا کوئی کمپٹیشن کا ایک کمپٹیشن ہے، امتحان ہے کسی پوسٹ کے لیے، وہاں میں سب سے میرٹ میں اوپر ہوں اور میرا حق بھی بنتا ہے. لیکن میں نے جب سنا کہ بھی دوسرا بندہ جو نیچے ہے وہ پیسے دے دلا کے یہ پوسٹ لے کے جا رہا ہے، تو پھر میں بھی سوچوں گا کہ یار اگر مسئلہ پیسوں کے بغیر حل نہیں ہوتا، حق میرا بنتا ہے، تو میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میں مجبوراً، یعنی کہ میں کسی کو گناہ دیکھتے ہوئے اپنے پہ گناہ کو جسٹیفائی کروا سکتا ہوں انڈر سرکمسٹانسز. دیکھیں دو چیزیں. اگر آپ پر جسمانی تشدد ہو، اس کو روکنے کے لیے آپ پیسہ وہ مانگے کہ میں آپ کو نہیں تشدد کروں گا، تو وہ آپ کو دینی ہوگی. اس لیے کہ اپنی حفاظت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ میرٹ پہ کہاں گیا؟ جی تقویٰ کہاں گیا؟ تقویٰ ہے. ہم تو فتوے پر بات کر رہے ہیں نا. عوام کے لیے فتوے میں تقویٰ نہیں ہوگا. عوام میں تو تقوی کی بات نہیں ہوتی، فتوے ہوتا ہے نا. اچھا، عوام میں تقویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ ہوتا ہے. تقوی دیکھیں نا، ایک کامن اصول بنانا پڑتا ہے نا عوام کے لیے. ایک عام وہ آدمی جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے تقوی کی امید رکھیں. ایک بندہ جو رمضان کے روزے بھی پورے نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو کہیں کہ تو تقوی پر آ. تو تقوی نہیں ہوتا، فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام سے بچ کے زندگی گزارنا. اب اس شخص نے دیکھا کہ میں تو سیٹ جا رہی ہے میری، میں ایک مثال دی ہے، یا مجھ پر تشدد ہوگا کسی عقوبت خانے میں جس طرح ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو دینا پڑے گا. مثلا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادتی سے بچانے کے لیے، غربت سے بچانے کے لیے، اگلا اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے، وہ میں ادھر آتا ہوں. ظلم اور زیادتی اور اپنے سے بچنے کے لیے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب عدل و انصاف کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو یہ سارے فیصلے میں نے کرنے ہیں کہ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، اور وہ بھی اپنے لیے. مثال تو دی ہے میں نے آپ کو کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کمپٹیشن میں سب سے اوپر ہوں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے، بالکل دو ٹوک، ہاں یا نا. قانون اور شریعت جو ہے، قانون اور شریعت جو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یا گرے میں ہے؟ قانون شریعت جی دونوں الگ الگ. قانون اور شریعت یہ بلیک اور وائٹ ہیں یا یہ گرے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ گرے ہوتے ہیں. یہ انسانیت کے نفع کے لیے ہوتے ہیں. ابھی قرآن کی ایک مثال ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، کتا کھانا حرام ہے، خون حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بڑی وضاحت کی، جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دے کے ذبح کیا جائے تو وہ چار چیزیں حرام کی ہیں. اچھا، وہ چار چیزیں حرام ہیں بلیک اینڈ وائٹ، لیکن مجبوری میں. شاہ جی ایک عرض سن لیجئے، جو میں نے آپ سے کہا کہ شریعت اور قانون کیا بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گرے ہے. آپ اس پہ تبصرہ فرما سکتے ہیں. شریعت اس لیے گرے ہے کیونکہ اس میں معافی اور توبہ ہے، لیکن فطرت کے اندر، قانونی فطرت کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. ریڈ لائٹ کراس کریں گے چلان ہوگا، آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو چلان ہوگا. وہ گرے نہیں ہے، وہ بلیک اور وائٹ ہے. بات ہو رہی ہے رشوت پہ کہ وہ پیسوں سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. صرف رشوت پیسوں کی صورت میں نہیں، باقی کن کن چیزوں میں آبے جاؤں گا، لیکن پہلے پیر صاحب آپ اپنی بات کو ایکسپلین کر لیجیے جو گرے والی بات تھی. وہ آپ کے سوالات کا اتنا تسلسل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بعد دفعہ. اچھا، یہ میری غلطی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، میں تو مان رہا ہوں. نہیں، غلطی آپ کی نہیں ہے. میں یہ سرے کہنا چاہتا ہوں میری بھی غلطی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلیک اینڈ وائٹ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو گرے کو گرین سمجھا. اور وہ اس تناظر میں، کیونکہ ہم بات رشوت کی چل رہی ہے، رشوت میں آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کو جب اس کو انصاف ملنے کے سارے راستے بند ہو جائیں تو اس کے لیے رشوت دینے کی
اجازت ہے. اسی طریقے سے جب بندہ جتنا مہنگا آج کل پیٹرول ہے, جی, جس طرح کے بجلی کا بل آ رہا ہے اور جتنی ہماری تنخواہیں ہیں, روٹی ہمیں کھانی جو ہے وہ 2-3 وقت سے 2 وقت پہ کر دی گئی ہے, تو لینے والے پہ کوئی گنجائش کیوں نہیں آپ پیدا کرتے؟ دینے والے پہ تو آپ نے کر دی گنجائش پیدا. میں نے نہیں کی, میں نے آپ نے کیا, ابھی کیا آپ نے. جو شریعت میں گنجائش موجود ہے میں نے اس کو وضاحت کی اس کی, اور اس کی ایک مثال. آپ کہہ رہے ہیں وہ مجبور ہے تو دے سکتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا تھا. مجبور ہے تو دے سکتا ہے. تو میں مجبور ہوں, میں قومی فیصلوں کی وجہ سے مجبور ہوں, میں غربت کی وجہ سے مجبور ہوں, میرے لیے راستہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم اس طرف آتے ہیں, میں اس بات کو مکمل کر لوں. اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دے, جس طرح قرآن پاک میں اجازت ہے کہ اس کے لیے دینا جائز ہے. اچھا, اگر وہ نہیں دیتا تو وہ عزیمت پر وہ عمل کرے گا نا. شریعت نے اس کے لیے ایک رخصت کا راستہ پیدا کیا ہے. مثلا اب قرآن میں ہے کہ آپ کے پاس 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں, لیکن شریعت نے اس میں جب بندہ مر رہا ہو تو صرف اپنے زندگی رشوت نہیں دے گا تو مرے گا تھوڑی. آپ نے گنجائش وہاں پہ جو رخصت کی پیدا کی ہے کیوں کی ہے؟ ورنہ وہ لینے والا کہے گا میرے لیے بھی کریں, آپ نے تو دروازہ کھول دیا. میں اس طرف آتا ہوں, 1 منٹ, صرف آدھا منٹ مجھے. جی بسم اللہ. تو وہ 4 جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں, اس کی اجازت قرآن نے 2 شرطوں کے ساتھ دے دی ہے کہ اپنی زندگی کے رمق کو باقی رکھنے کے لیے تم ان 4 چیزوں کو جو منصوص علیہ ہے حرام, اس کو بھی اتنا استعمال کر سکتے ہو کہ زندگی سسٹین رہے. گرین کا لفظ میں اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علامہ اقبال اور سلمان ندوی صاحب کا آپس میں ایک مکالمہ ہوا تحریری طور پر. انہوں نے کہا کہ سزاؤں پر بات, کہ جب بھی آپ علماء بات کرتے ہیں تو سزاؤں سے بات کرتے ہیں اسلام کے نفاذ کی. تو اقبال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سزا دی ایک آدمی کو کہ اس کو 100 کوڑا مارا جائے, زنا کی. تو جب وہ سامنے لایا گیا تو بہت نحیف اور کمزور تھا. تو میرے آقا نے سوچا کہ اگر اس کو 100 کوڑا مارے تو مر جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ گے ایک درخت کی چھڑی توڑ کے لے آؤ. جب وہ توڑ کے لائے تو فرمایا اس کی 100 شاخیں ہونی چاہیے. تو آپ نے اس کو اٹھا کے اس شخص کو مارا, فرمایا جا تیری سزا پوری ہو گئی.